تو جو اسکالرز جو فیلڈ ڈیموکریسی کو اسٹڈی کرتی ہے اس کو ہم براڈلی ڈیموکرٹائزیشن کہتے ہیں. ڈیموکرٹائزیشن اسکالرز یا ڈیموکرٹائزیشن لٹریچر جو ہے یہ ڈیموکریسی کی ساری چیزوں سے ڈیل کرتا ہے. تو ڈیموکرٹائزیشن اسکالر 3 فیزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اسے. سب سے پہلا فیز ہے ٹرانزیشن کا. دوسرا فیز ہے کنسولیڈیشن کا. اور تیسرا ہے ریورس ویو یا بیک سلائیڈنگ. تو یہ 3 براڈ ڈیموکرٹائزیشن اسکالرس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. پہلا انٹرسٹ ٹرانزیشن کا یہ ہے کہ کنٹری اے جو ہے وہ کیسے ڈیموکریٹک ہوتی ہے. دنیا میں کافی سارے ملک ہیں جو ڈیموکریٹک نہیں تھے لیکن وہ پھر ڈیموکریٹک ہوئے. تو وہ جو ٹرانزیشن ہے ٹھیک ہے وہ کنڈیشنز ہیں وہ ہسٹری وہ چیزیں وہ سارے اس میں آتا ہے کہ ٹرانزیشن کیسے ہوتی ہے ملک ڈیموکریٹک ہوتے کیسے. ٹھیک. پھر سیکنڈ اس میں فیز ہے کنسولیڈیشن کا کہ کوئی کنٹری ڈیموکریٹک ہو بھی جائے وہ اس وقت تک ٹرو ڈیموکریسی کنسیڈر نہیں ہوتی جس وقت تک ڈیموکریٹک ویلیوز وہاں پہ کنسولیڈیٹ نہ ہو جائیں, وہاں پہ ڈیموکریٹک کلچر رواج نہ پا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ رفلی ہم اس وقت کہتے ہیں کہ کوئی ڈیموکریسی کوئی کنٹری تھی وہ ڈیموکریسی نہیں تھی لیکن وہ ٹرانزیشن کر کے ڈیموکریسی ہو گئی ہے. تو اب وہ کنسولیڈیٹ کیسے ہوگی اس پہ قائم کیسے رہے گی. ٹھیک ہے. تو کنسولیڈیشن میں ہم وہ سارے فیکٹرز پڑھتے ہیں جو کنسولیڈیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی کنٹری کنسولیڈیٹ اس وقت ہوتی ہے جب ڈیموکریسی جو ہے بیکمز اونلی گیم ان ٹاؤن. اب جتنے بھی آپ کی ڈفرینسز ہونی ہیں جتنے بھی آپ کے ڈس ایگریمنٹس ہونے ہیں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہونی ہیں جتنے بھی سوشل گروپس ہونے ہیں ان نے وہ جو پولیٹیکل کنٹینم ہم نے دیکھا تھا اس میں سے سینٹر رائٹ سینٹر لیفٹ سینٹر میں رہنا ہے اس سے ایکسٹریم پہ نہیں جانا. اپنے سارے ایشوز ان نے جو ہے وہ اس ڈیموکریسی میں اس گیم اس رول اس رجیم میں رہ کے ریزالو کرنے. تو جس وقت ڈیموکریسی کسی معاشرے کی اونلی گیم بن جاتی ہے ٹھیک ہے کہ اب اسی فریم ورک میں رہ کے ہی ہم نے ہر چیز ریزالو کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کنسولیڈیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی کنٹری ڈیموکریسی بنتی ہے بن کے وہ واپس دوبارہ سے آٹوکریسی یا کسی میں چینج ہو سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریورس ویو یا بیک سلائیڈنگ ڈیموکریٹک بیک سلائیڈنگ. ٹھیک کہ ڈیموکریسی بنی ہے بن کے پھر دوبارہ کسی وجہ سے جو ہے وہ بیک سلائیڈ ہو گئی ہے. تو یہ 3 براڈ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈیموکرٹائزیشن اسکالرز کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ٹرانزیشن کیسے ہونی ہے ہسٹوریکلی ملک کیسے ٹرانزیشن ہوئے. ٹھیک ہے. ہسٹوریکلی لوگ کنٹریز سوسائٹیز کیسے کنسولیڈیٹ ہوئی ہیں اور یہ کیوں ہوتی ہے ریورس ویو کیوں ہوتی ہے بیک سلائیڈنگ کیوں ہوتی ہے. تو ان تینوں میں سے آپ کا کوئی ڈیموکرٹائزیشن اسکالرز کا کوئی انٹرسٹ ہوگا. جو لوگ پڑھتے ہیں ٹرانزیشن ڈیموکرٹائزیشن ان کے نزدیک کافی ساری اپروچز ہیں یا فیکٹرز ہیں. وہ کیا فیکٹرز ہیں جو کسی کنٹری کو ڈیموکرٹائز ہونے پہ اکسا سکتے ہیں مجبور کر سکتے ہیں انسپائر کر سکتے ہیں انکریج کر سکتے ہیں. ٹھیک. بہت بڑا کوشچن ہے یہ ڈیموکرٹائزیشن کا کہ کنٹریز ڈیموکرٹائز کیوں ہوتی ہیں. ٹھیک. تو اس میں کافی ساری تھیریز ڈسکس ہوتی ہیں. کچھ اسٹرکچرل تھیریز ہیں ٹھیک ہے کچھ جو ہے وہ کلچرل ہیں کچھ جو ہے وہ پولیٹیکل اور اکنامک تھیریز ہیں.
تو اسٹرکچرل تھیوری سے مراد وہ ڈیموکریسی ہونے کے وہ ریزنز ہیں جن کے اوپر کسی ایک بندے، ایک پارٹی یا ایک گروپ کا اختیار نہیں ہوتا. یہ وہ اسٹرکچرل کنڈیشنز ہیں جو ہسٹری میں ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایجوکیشن جو ہے وہ لوگوں میں زیادہ ہو رہی ہے. آج سے 100 سال پہلے لوگ اتنے لٹریٹ نہیں تھے، اتنی تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے. لوگ آج بہت تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ بیسک تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں. یہ ایک اسٹرکچرل کنڈیشن ہے. اس کو نہ آپ روک سکتے ہو، نہ آپ اس کو انسپائر. یہ اتنے بڑے سکیل پہ ہو رہی ہے کہ اس کے آگے کوئی پل باندھنا وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کو چینج کرنا، انسپائر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. انڈسٹریل ریولوشن ہوئی، سائنٹیفک ریولوشن ہوئی، ایجوکیشنل ریولوشن ہوئی، انٹلیکچوئل ریولوشن ہوئی. اس سب کے نتیجے میں ایک مڈل کلاس جو ہے وہ ملکوں میں وجود میں آئی. تو ڈیموکریسی ہمیشہ مڈل کلاس لے کے آتی ہے. یہ آرگومنٹ یہ کہتا ہے کسی ملک کی اگر مڈل کلاس جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہے، وہ پھر ڈیموکریسی لے کے آئے گی. ڈیموکریسی کے لیے مڈل کلاس بہت ضروری ہے. مڈل کلاس کیسے بنتی ہے؟ ایجوکیشن سے بنتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مڈل کلاس جو گاؤں سے نکل کے آتی ہے، شہروں میں پڑھتی ہے، اس کے بعد وہاں پہ نوکریاں کرتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو اس معاشرے میں کچھ آزادیاں چاہیے. آپ یہاں پہ جس وقت شہر میں آتے ہو آپ کہتے ہو نہ گھومنے کے لیے کوئی پارک ہے، نہ کوئی ہمارے پاس آزادی ہے، ہمارے بچوں کے لیے یہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے وہ ہونا چاہیے. اگر آپ گاؤں میں ہوتے، اگر آپ لوور کلاس ہوتے، آپ کے پاس پیسے نہ ہوتے، فائنینشلی آپ سٹرانگ نہ ہوتے، آپ کی یہ ایسپریشنز آنی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو مڈل کلاس، اربنائزیشن، انڈسٹریل ریولوشن، ایجوکیشن، یہ وہ اسٹرکچرل چینجز ہیں، ہسٹوریکل چینجز ہیں جو معاشرے میں جس وقت آتی ہیں تو ڈیموکریسی آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک اپروچ یہ ہے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ کچھ کلچرل چیز ہے. کئی ملکوں میں ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے، ان میں ایفلوئنٹ بھی وہ ہو جاتے ہیں، اکنامیکلی پیسے بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن ڈیموکریسی نہیں آ سکتی. آپ کو کافی اگزامپل مل جائیں گی. آپ کو کرنٹلی چائنا نظر آ جائے گا، ایجوکیشن بھی ہے، پیسہ بھی ہے. آپ کو عرب کنٹریز نظر آ جائیں گی، ایجوکیشن بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کلچرل ویلیوز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. صرف اسٹرکچرل چینجز کے ساتھ ڈیموکریسی نہیں آتی. تو یہ بہت بڑا انٹرسٹنگ اور کنٹروورشل آرگومنٹ ہے. جس وقت آپ کہتے ہو کہ کلچر میں پھر جو ہے وہ ریلیجن بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ورلڈ میپ اٹھا کے دیکھو، جتنے بھی 3 میں نے آپ کو بتائی تھی ڈیموکریسی میئر کرنے کے لیے، فریڈم ہاؤس، پولیٹی 4 اور ڈیموکریسی انڈیکس، آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں اگر کہیں ڈیموکریسی نہیں ہے کسی ایک کلچر میں، ٹھیک ہے، 2-3 گنے چنے ملک ہوں گے، کوئی ٹرکی ہوگا، وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گی ڈیموکریسی. انڈونیشیا میں شاید آپ کو نظر آ جائے، ملیشیا میں شاید آپ کو نظر آ جائے، ٹونیشیا میں کچھ عرصے میں تھی ڈیموکریسی، وہاں پہ شاید آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے، اس طرح گنی چنی کچھ ایگزامپلز ہوں گے. لیکن پورا جس وقت آپ میپ دیکھو گے نا کہ ایک ریجن ہے جس میں ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ ریجن مڈل ایسٹ ہے. تو یہ بہت بڑا آرگومنٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کلچر میٹرز. آپ کی ڈیموکریسی کے لیے کلچرل ویلیوز کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بہت بڑا آرگومنٹ ہے کہ کچھ ریلیجن جو ہیں وہ پرو ڈیموکریٹک نہیں ہیں. بہت سے ویسٹرن اسکالرز کا اسلام پہ یہ بہت بڑا کرٹیسزم ہے کہ اسلام پرو ڈیموکریٹک نہیں ہے. جب میں اسلام کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب ہے کہ اسلام کی جو آج تک پاپولر انٹرپریٹیشنز ہوئی ہوئی ہیں، اسلام خود نہیں بولتا، ٹھیک ہے، اس کے بہاف پہ لوگ بولتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشنز بولتی ہیں. تو ابھی تک جو اس کی پاپولر انٹرپریٹیشنز ہوئی ہوئی ہیں اس میں
پرو ڈیموکریٹک ایلیمنٹس آپ کو نظر نہیں آتے. پھر آپ کی آ جاتی ہیں یہ پولیٹیکل اکنامک کنڈیشنز. اس کے اپنے آرگومنٹس ہیں کہ اکنامیکلی جو ہے وہ آپ ڈیموکریسی ہونے کے لیے اکنامیکلی آپ کو جو ہے وہ ایڈوانس ہونا ضروری ہے. ڈیموکریسی ہونے کے لیے پہلے اکنامکس امپروو ہونی چاہیے, آپ کا جی ڈی پی امپروو ہونا چاہیے, اکنامک کنڈیشنز امپروو ہونی چاہیے, جو کہ اگین لنک کرتا ہے مڈل کلاس سے. ٹھیک ہے, تو صرف پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, وہ سسٹمیٹک کس طریقے سے ڈیموکریسی لاتا ہے, مڈل کلاس کے تھرو لاتا ہے. ایجوکیشن ڈائریکٹ ڈیموکریسی نہیں لاتی, ایجوکیشن بھی مڈل کلاس کے تھرو لاتی ہے. تو سب سے بڑا ایجنٹ جو ہے ڈیموکریسی کا وہ مڈل کلاس ہے, وہ آپ اور میں ہیں. ٹھیک ہے, یہ مڈل کلاس ہے ساری بیٹھی ہوئی. نہ آپ اپر کلاس میں سے ہو, نہ آپ ایلیٹ میں سے ہو, نہ آپ لوور کلاس میں سے ہو. ٹھیک ہے, لوور میں ہوتے تو ابھی آپ کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوتے, وہاں پہ زمینوں میں کام کر رہے ہوتے. لوور میں ہوتے تو ابھی آپ ان بیچاروں کی طرح باہر جو ہے وہ ردی چن رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو مڈل کلاس کے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ڈیموکریسی کی, اور وہی ڈیموکریسی لے کے آتی ہے کسی ملک میں. ایک اور ڈیموکریسی کو لے کے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ڈیموکریسی ہسٹوریکلی ویوز کی صورت میں آئی ہے, اور ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں 3 ویوز میں. ویو کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص پیریڈ تھا جس کے بیچ میں کچھ کنٹریز ڈیموکریٹک ہوئی ہیں, اس کے بعد کافی گیپ آیا ہے, پھر کوئی پیریڈ آیا ہے 8, 10, 20 کنٹریز ڈیموکریٹک ہو گئی ہیں, پھر بہت گیپ آیا ہے, پھر 8, 10, 20 کنٹریز ڈیموکریٹک ہو گئی. یعنی ویوز کی صورت میں لہر آ رہی ہے, پھر بیچ میں گیپ ہے, پھر ایک لہر آ رہی ہے, پھر بیچ میں گیپ ہے. فرسٹ ویو جو ہے ہسٹوریکلی وہ آئی ہے 1820s میں, اور 1820s میں آئی ہے جس وقت ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ دیا گیا. یورپ میں, امریکہ میں, باقی جگہوں پہ ہر ایڈلٹ بندے کو جو ہے وہ ووٹ کا رائٹ دیا گیا. یہ ایڈلٹ سفریج ووٹ کا جو رائٹ ہے یہ بھی ویوز کی صورت میں آیا ہے. پہلے صرف ایڈلٹ میلز کے پاس یہ رائٹ تھا ووٹ دینے کا. ٹھیک ہے, صرف شاید ان میلز کے پاس جن کی اپنی پراپرٹی تھی. پھر یہ سب میلز کے پاس آیا, پھر یہ ساتھ جو ہے فیمیلز کے پاس بھی آیا, فیمیلز کو لیٹ ملا یہ رائٹ. ٹھیک ہے, پھر جو سلیوز تھے ان کے پاس نہیں تھا. تو یہ رائٹ بھی جو ہے یہ ویوز کی صورت میں ہے. لیکن 1820s وہ فرسٹ ویو ہے جس میں کافی سارے ملک جو ہے وہ ڈیموکریٹائز ہوئے. اور اس کے ساتھ آپ کو ریورس ویو بھی نظر آئے گی کہ کیسے فاشزم اور یہ جرمنی اور اٹلی اور کافی سارے ممالک جو تھے وہ ان میں دوبارہ سے جو ہے یہ دوسری رجیمز جو ہے وہ آ گئی تھی. تو یہ ایک کنٹینیوس ٹرینڈ ہے, ویو آتی ہے, ریورس ویو آتی ہے, ویو آتی ہے, ریورس ویو آتی ہے, ویو آتی ہے, ریورس ویو آتی ہے. ٹھیک ہے, بیچ میں کون بچتا ہے جو کنسولیڈیٹ ہو جاتا ہے, جو اپنے ارد گرد اپنی دیواریں مضبوط کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, جو وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو, ان چیزوں کو اپنے معاشروں میں اسٹیبلش کر دیتا ہے. سیکنڈ ویو آئی ہے ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد. ٹھیک ہے, جس وقت ایلائز جو ہیں ان کو وکٹری ہوئی ہے اور کافی ساری کنٹریز جو ہے ان کو آزادی ملی ہے, اور جو نئی کنٹریز بنی ہیں وہ بھی جو ہے کچھ ڈیموکریٹائز ہوئی ہیں. اس کے ساتھ بھی ریورس ویو آئی ہے. اور تھرڈ ویو آپ کی جو ہے وہ آئی ہے 1970 سے 1990 تک. ہم سیکنڈ ویو میں آتے ہیں. ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جو ڈی کولونائزیشن ہوئی تھی, اس ڈی کولونائزیشن میں جو نئی سٹیٹس بنی تھی, اب یہ بھی ٹرانزیشن میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے, یعنی ڈیموکریسی ایک طریقے سے نہیں آتی.
کئی جگہوں پہ وہ اوریجنلی اوریجنیٹ ہوتی ہے اور کئی جگہوں پہ وہ آپ کو امپوز کر کے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مختلف طریقے ہیں ڈیموکریٹائز ہونے کے, کوئی ایک طریقہ نہیں ہے, کوئی ایک راستہ نہیں ہے کہ بندے نے ڈیموکریٹائز ہونا ہے, سوسائٹی نے ڈیموکریٹائز ہونا ہے. ہسٹوریکلی مختلف طریقوں سے سوسائٹیز جو ہے وہ ڈیموکریٹائز ہوئی ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو تھا وہ کیتھولک اسٹیٹ, پروٹیسٹنٹ اسٹیٹس جو ہیں وہ بہت پہلے ڈیموکریٹائز ہو گئی تھی, وہ فرسٹ ویو میں ڈیموکریٹائز ہو گئی تھی. جو کیتھولک اسٹیٹس تھی جس میں زیادہ تر لیٹن امریکہ آتا ہے اور کافی ساری یورپ کی ایک دو کنٹریز آتی ہیں, وہ آ کے تھرڈ ویو میں ڈیموکریٹائز ہوئی ہیں. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر جو تھا وہ کیتھولک چرچ تھا. اسپیشلی اس کی جو سیکنڈ ویٹیکن کونسل تھی. ریفارمیشن کے بعد ارلی 1600 میں ہم نے دیکھا تھا 1510-20 میں ریفارمیشن آئی تھی, مارٹن لوتھر لے کے آیا تھا. اس کے بعد کرسچینٹی میں یہ سب سے بڑا ایک ڈیفائننگ موومنٹ ہے, سیکنڈ ویٹیکن کونسل. سیکنڈ ویٹیکن کونسل میں پوپ نے ہیومن رائٹس کو, ویلیوز کو, ڈیموکریٹک ویلیوز کو, ایسی پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ کرنا جو کیتھولک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو جائز قرار دے دیا تھا ایک طریقے سے, آپ ان کو ووٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ویٹیکن کی بہت اسٹرکٹ ریسٹرکشنز تھی کیتھولکس پہ, ٹھیک ہے, کہ آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے, آپ نے کس کو ووٹ نہیں کرنا. سیکنڈ ویٹیکن کونسل میں آ کے یہ ریسٹرکشنز جو ہے یہ ریموو ہوئی ہیں, اور اس کے بعد سب کیتھولک کنٹریز جو ہے وہ ڈیموکریٹائز ہوئی ہیں. یہ یعنی جب ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ صرف اسلام کی بات نہیں کرتے, ہسٹری میں بہت ایگزامپلز ہیں کہ ٹریڈیشنلی کرسچینٹی, کیتھولک چرچ جو ہے یہ بہت بڑا بیریئر تھا, اور جیسے یہ سیکنڈ ویٹیکن کونسل 1960s میں میرا خیال ہے کہیں ہوئی ہے, اس کے بعد یہ بیریئر ہٹا ہے, سارے کیتھولک کنٹریز جو ہے وہ لیٹن امریکہ کے دوسری سائڈ کے یہ سب ڈیموکریٹک ہو گئی. بیسیکلی چرچ کا اور اتھارٹیرین جو وہاں کے رولرز تھے ان کا آپس میں سیٹنگ تھی, ایگریمنٹ تھا, جو بھی الائنس تھی وہ چرچ نے ان کے ساتھ ریموو کی. ٹھیک ہے. ان نے پولیٹیکل پارٹیز کو, ڈیموکریسی کو, پاپولر رول کو انڈورس کیا. ایک اور ویو ہے سب سے امپورٹنٹ, اس کو میں سائڈ بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, جو کہ ہے فورتھ ویو ہے, لیکن ایک طرح سے وہ فرسٹ ویو ہے. تو مسلم ورلڈ کی یہ فرسٹ ویو ہے, یا آپ کہہ لو فرسٹ ناکام ویو ہے. 2010 کی تھی, 2010-11, جہاں پہ فرسٹ ٹائم ہم نے پاپولر اپرائزنگ دیکھی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ بہت ایکسپیکٹیشنز وابستہ تھی, اسکالرز نے کی, لوگوں نے کی کہ اس کے کوئی اچھے ریزلٹس آئیں گے, لیکن نہیں آ سکے. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ ریولوشن نہیں لا سکی, بے شمار وجہ کیوں نہیں لا سکی, لیکن ہمارے لیے جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ایک آئیڈیل, ساری دنیا کا آئیڈیل, ساری پولیٹیکل ایڈیالوجیز کا آئیڈیل, ڈیموکریسی, وہ ابھی تک مسلم ورلڈ میں کیوں اسٹیبلش نہیں ہو سکی. کہ ایک پورا معاشرہ, ایک پورا کلچر, ایک پورا جو ہے وہ ریجن, وہاں پہ ابھی تک ڈیموکریسی کیوں نہیں آ سکی. ٹھیک ہے. اس میں کلچر کا کیا رول ہے, اس میں ریلیجن کا کیا رول ہے, اس میں جو وہاں کی اتھارٹیرین رجیمز ہیں ان کا کیا رول ہے, کن کن چیزوں کا رول ہے, کیا کہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت واسٹ فیلڈ ہے.